ایسے ویسوں سے پیار مت کیجو، ایسے ویسوں سے پیار مت کیجو، یہ خطا بار بار مت کیجو، یہ خطا بار بار مت کیجو، چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں، چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں، شیخ پر انحصار مت کیجو، جان اٹکی ہے تیری دنیا میں، جان اٹکی ہے تیری دنیا میں، جان پر جان نثار مت کیجو، جان پر جان نثار مت کیجو، جب پکاریں تجھے امام زمان، جب پکاریں تمہیں امام زمان، سر کو گردن پوار مت کیجو، ہے مقصر علی کا بحر مدد، ہے مقصر علی کا بحر مدد، قبر میں انتظار مت کیجو، قبر میں انتظار، جس سے ناراض ہوں علی و بطول، جس سے ناراض ہوں علی و بطول، وہ روش اختیار مت کیجو، جو سزا ہو لحد میں دے لیجو، جو سزا ہو لحد میں دے لیجو، حشر میں شرمسار مت کیجو، مجلس محفلیں ہیں عین عشق، مجلس محفلیں ہیں عین عشق، عشق کا کاروبار مت کیجو، ست جعفر ہے تیرے در کا گدا، ست جعفر ہے تیرے در کا گدا، در بدر اس کو خار مت کیجو،
کربلا کی شیر دل ماؤں کی عظمت پر ایک بلند تر سلام ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، ہوگی لحد میں اس کی ضیا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، مٹتا نہیں ہے کوشش دنیا سے اے خدا، مٹتا نہیں ہے کوشش دنیا سے اے خدا، تو نے یہ کس قلم سے لکھا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، اٹھا سوال نسبت زارا کا جس گھڑی، اٹھا سوال نسبت زارا کا جس گھڑی، اپنی طرف سے رب نے دیا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، منکر نکیر گرد میرے گھومتے رہے، منکر نکیر گرد میرے گھومتے رہے، جب تک میں ورد کرتا رہا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ خوش ہے کوئی تو جل بھی رہا ہے، کوئی کوئی خوش ہے کوئی تو جل بھی رہا ہے، کوئی کوئی نسلوں کا دے رہا ہے پتہ مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، نہ اس طرح کی پھر کوئی تحریر مل سکی، نہ اس طرح کی پھر کوئی تحریر مل سکی، کعبے پہ جس طرح سے لکھا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، زینب برہنہ سر بر دربار آ گئی، زینب برہنہ سر بر دربار آ گئی، اس وقت بن گیا تھا ردا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام، ہوگی لحد میں اس کی ضیا مرتضیٰ کا نام، ہوگا کفن پہ جس کے لکھا مرتضیٰ کا نام۔
بلند تر صلوات پڑھیں. بار دیگر سے اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو میں خطاب کی دعوت دوں، آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، بڑھائیے تھوڑا سا آگے. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جناب قبلہ مولانا قرآن اور امامت کے عنوان سے اپنے خطاب جاری کیے ہوئے ہیں. آج کی مجلس سے یہ درخواست کروں گا جناب قبلہ مرزا جواد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته ومظهر لطفه سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. صلوات. مومنین اس طرف ہے، گزارش کروں گا تھوڑا سا اور آگے تشریف لائیں. صلی علی محمد و آل محمد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو کا امامت و قرآن کے تحت یہ چھٹا سلسلہ ہے. گزشتہ مجلسوں میں جو مسلسل آتے رہے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یعنی امامت وہ عہدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور رسول اللہ نے مختلف موقعوں پر اور وہ مواقع ہم نے گنا دی ہیں کہ کہاں کہاں پر ولایت علی کا تذکرہ ہوا. اور کل بات کو جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، یہ آپ کی خدمت میں جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب گویا میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شیعہ فرقہ عبداللہ ابن سبائے ثنائی کی ایجاد ہے. اس کا سارا کا سارا جواب کل میں دے چکا ہوں. اور عزیزان گرامی، نتیجہ یہاں تک کہ پہنچا کہ رسول اللہ نے ولایت علی کا، ولایت ائمہ علیہ السلام کا اعلان کیا، اور اپنی زندگی میں ایک شیعہ فرقہ رسول اللہ نے ایجاد کیا کہ جس کے فالوورز سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار یاسر تھے. اور اس کے بعد یہی فرقہ جو کہ فرقہ حق ہے وہ آگے چل کر بڑھتا رہا. اب عزیزان گرامی، آج بات کو یہاں سے آگے بڑھانا ہے
کہ جب رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں ولایت علی ابن ابی طالب کا، ولایت ائمہ کا تذکرہ کیا، تو کیا ہوا کہ رسول اللہ کے بعد ساری کی ساری امت پھر گئی. یہ سوال ہوتا ہے اور اہل سنت ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ساری کی ساری امت تو رسول اللہ سے نہیں پھر سکتی ہے. آج میجورٹی دیکھا جائے تو مسلمانوں میں لوگ ایسے ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں اور مولا امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. یعنی میجورٹی کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. ذرا حالانکہ اس کا جواب سیدھا سادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میجورٹی کو کوئی اعتبار نہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ اکثرهم لا یعقلون، لوگ ایسے ہیں کہ جن میں اکثر سمجھدار نہیں ہیں. اکثر لوگ سمجھدار نہیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا تھا، شیعیت کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد رسول اللہ اس دنیا سے گزرے تو فوراً کیسے سارے کے سارے مسلمان دین حنیف سے پلٹ کر مرتد ہو گئے. اور عزیزان گرامی، رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ او اربعہ، رسول اللہ کے بعد ساری کی ساری امت مرتد ہو گئی، اس معنی میں کہ علی ابن ابی طالب کے دامن کو چھوڑ دیا. اب عزیزان گرامی یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جواب اس اعتراض کا کہ رسول اللہ نے اتنی ساری باتیں کی تھی علی ابن ابی طالب کے بارے میں تو ساری قوم بہک نہیں سکتی. تو عزیزان گرامی یہاں پر جواب کے لیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا پڑے گا کہ اسلام کے سامنے جب رسول اللہ نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تو تین طرح کے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تہ دل سے اسلام کو قبول کیا تو وہ مومنین کی صف میں قرار پائے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شجاعانہ طور پر، مردانہ طور پر رسول اللہ کی مخالفت کی تو وہ کافر ہو گئے. لیکن عزیزان گرامی کچھ گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا لیکن دلوں سے وہ لات و عزا و ہبل کو سجدہ کرتے تھے. اب عزیزان گرامی یہ فرقہ ایسا فرقہ تھا کہ جو نہ مومن تھا نہ کافر تھا بلکہ انہیں منافق کہا جاتا ہے. اور بے شمار صحابہ نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا تاکہ رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو رسول اللہ کی خلافت کو وہ وصول کر سکیں. اور اس کے اوپر بے انتہا تاریخ میں مستند روایتیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں. عزیزان گرامی میں آج کی خطابت کا تھوڑا انداز چونکہ تاریخ میں ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ غور سے میرے مطالب کو سنیں کہ رسول اللہ کے بعد تاریخ کیسے بدل گئی. عزیزان گرامی رسول اللہ کی زندگی میں ہی صحابہ نے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شروع کر دیا تاکہ رسول اللہ کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب کو نہ پہنچے. اور عزیزان گرامی جب ان کی تلاش اور کوششیں ہو رہی تھیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آئے بلغ کو غدیر میں نازل کیا، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے محمد علی ابن ابی طالب کے ولایت کا اعلان کریں، اللہ آپ کو لوگوں کی گزن سے، تکلیفوں سے بچائے گا. اب عزیزان گرامی وہاں پر لوگ کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے مسلمان تھے نا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے. اور رسول اللہ کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کفار کے درمیان نہیں کرنا ہے، مسلمانوں کے درمیان کرنا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اے محمد آپ اعلان کریں اللہ آپ کو لوگوں کی گزن سے بچائے گا. اور عزیزان گرامی وہ لوگ تاریخ میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون رسول اللہ کو گزند پہنچانا چاہتا تھا. اب عزیزان گرامی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہو، لیکن رسول اللہ نے اور اللہ تبارک و تعالی نے غدیر میں 1,40,000 افراد کو جمع کیا جو سارے کے سارے صحابی رسول تھے اور یہ کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس معنی میں مجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے، جس معنی میں اللہ میرا مولا ہے اسی معنی میں تمہارا مولا ہوں، اور اسی معنی میں علی ابن ابی طالب تمہارا مولا ہے. جس معنی میں اللہ تمہارا ولی ہے اسی معنی میں تمہارا ولی ہوں، اور اسی معنی میں علی ابن ابی طالب تمہارے ولی ہیں.
کیونکہ آیت جب پڑھیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو ولی کا لفظ وہی استعمال ہوا ہے، ایک ہی لفظ ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، ولی کے لفظ کی تکرار نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ولی کے لفظ کی تکرار نہیں ہے، یعنی ولایت اللہ جو ہے وہی معنی ولایت محمد بھی رکھتی ہے اور ولایت علی ابن ابی طالب بھی رکھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و عزیزان گرامی، رسول اللہ نے غدیر کا اعلان کیا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوا تو جو منافقین نہیں چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہو، تو انہوں نے وہاں پر سازشیں کرنا شروع کر دی۔ پہلی سازش جو ہوئی ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اکرم کے قتل کے درپے ہو گئے، اور رسول اللہ کو یہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ اے محمد، آپ کو منافقین بڑے بڑے صحابہ قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہوشیار ہو جائیں۔ اور عزیزان گرامی، طے یہ کیا گیا تھا کہ رسول اللہ مدینے سے غدیر کے بعد مدینے تک نہ پہنچے، اور کوہ ہرشی کے اوپر جب رسول اللہ جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کا نام ہے کوہ ہرشی، وہاں پر جب رسول اللہ کا اونٹ پہنچ جائے تو انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے پتھر پھینکیں گے، اونٹ گھبرا جائے گا اور رسول کو لے کر درے میں گر جائے گا اور رسول اللہ کی شہادت واقع ہو جائے۔ یہ پروگرام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اللہ کے جس نے شب ہجرت محمد کو کفار سے بچایا، اسی خدا نے صحابہ سے بھی بچایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور ناقے کی رسی جو تھی وہ جناب حذیفہ رسول اللہ کے صحابی لے کر آگے آگے چل رہے تھے، جناب عمار و یاسر تھے۔ رسول اللہ نے جبرائیل نے جو خبر دی تھی وہ ان دو صحابیوں کو بتلائی اور کہا اے حذیفہ اور اے عمار، اے عمار یاسر، تم ان افراد کے چہرے دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کہا وعدہ کرو چہرہ ان کا پتہ چلے گا، لیکن آئندہ تمہیں شرط یہ ہے کہ کسی کو ان کا نام تم نہیں بتلاؤ۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ چلے، حذیفہ بھی ساتھ میں ہے، عمار یاسر بھی ساتھ میں ہے۔ جیسے کوئی ہرشی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی چمکائی، اور وہ منافقین صحابہ کے جو یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی شہادت واقع ہو جائے، سارے کے سارے افراد، سب کے چہروں کو رسول اللہ نے بھی دیکھا، حذیفہ نے بھی دیکھا، عمار یاسر نے بھی دیکھا، سب ڈر کے بھاگ گئے۔ اب جانے کے نامی پتا کیسے چلا کہ کون کون صحابی اس قتل میں، اس پروگرام میں ملوث تھا؟ تو جانے کے نامی پتا اس طریقے سے چلا کہ حذیفہ نے اور عمار یاسر نے یہ طریقہ کار بنایا تھا کہ ہر ایک شخص کی نماز میت میں نہیں جاتے تھے، وہ شخص کی جو مقرر ولایت علی ابن ابی طالب ہو، جو صحیح معنی میں دوست ہو رسول اللہ کا، اسی کی نماز جنازہ میں جاتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ جن کی میت میں جناب عمار اور جناب حذیفہ نہیں گئے، اسی سے ہمیں پتا چلا تاریخ میں کہ وہ افراد کون تھے صحابہ میں سے جنہوں نے رسول اللہ اب عزیزان گرامی، وہ جو دکھ گئے تھے، حذیفہ نے جنہیں دیکھا تھا، عمار یاسر نے دیکھا تھا، وہ آ کر پوچھتے تھے کہ کہیں کیا رسول اللہ نے ہمیں تو نہیں دیکھا؟ ان دکھنے والوں میں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی تھے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا مطلب ہے ہم نے کسے دیکھا؟ اگر تم نہیں تھے تو تمہیں کیا پرواہ ہے؟ تم اگر نہیں تھے تو تمہیں کیا پرواہ ہے؟ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جناب گرامی انہوں نے یہ پروگرام بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھے اس کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ محمد مدینے پہنچے، جیسے ہی محمد رسول اسلام مدینے پہنچے تو غدیر میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ ایھا الناس، میں ولایت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کر رہا ہوں، کچھ دن کے بعد میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ تو وہ جو مخالفین صحابہ تھے، جو نام نہاد صحابی تھے، وہ بڑے
تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہو گئے تھے، فعال ہو گئے تھے. روایتوں میں ملتا ہے رسول اللہ جیسے ہی آئے تو رسول اللہ نے مدینے میں پہنچ کر جب یہ دیکھ لیا کہ صحابہ اس حد تک کے پہنچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے قتل کا ارادہ بنا سکتے ہیں. فضان گرامی اس زمانے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ روم اسلام سے جنگ کی حالت میں تھا. رسول اللہ نے ایک صحابی کا نام کہ جو وفادار صحابی تھا، جس کی عمر روایتوں میں 17، 18 اور 19 سال ملتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ 20 سال سے کم عمر رکھتا تھا، جس کا نام ہے، نام سن کر گھبرائیے گا نہیں، لیکن وہ مومن بندہ تھا. اس کا نام تھا اسامہ بن زید، زید کا بیٹا اسامہ. اور عزیزان گرامی ان کے والد تھے کہ جن کا نام تھا زید بن حارثہ. رسول اللہ نے انہیں کئی جنگوں کا سردار بھی بنایا تھا. رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے سارے صحابہ سے جو مدینے آ گئے تھے غدیر کے بعد، ان سے یہ کہا کہ میں نے اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار بنایا ہے، یہ لشکر کو میرا حکم ہے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر نکل جائے اور شام کے ایک مقام پر کہ جہاں پر روم کے لشکر پہنچ گیا تھا وہاں پر پہنچ جائے کہ جس کے مقام کا نام ابنا لکھا جاتا ہے. اسامہ بن زید اور رسول اللہ کے جو صحابی مطیع اور پرہیزگار تھے، سب کے سب اسامہ بن زید کے ساتھ مدینے سے باہر نکل گئے اور مقام جرف پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اب عزیزان گرامی یہاں پر بہت سارے صحابہ کہ جو بعد میں آ کر خلیفہ وقت بنے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے اس حکم کی تخلف کیا، مخالفت کی. روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے جب حکم دیا تو رسول اللہ کی صحت اچھی تھی، لیکن اس کے دوسرے دن بعد رسول اللہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں 14 دن رسول اللہ زندہ رہے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. عزیزان گرامی رسول اللہ جب بھی غش سے افاقہ ہوتا، بیماری سے افاقہ ہوتا، رسول اللہ اٹھتے اور اٹھ کر پوچھتے کیا فلاں صحابی لشکر اسامہ میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے؟ تو لوگ کہتے یا رسول اللہ وہ صحابی بھی نہیں گیا، فلاں صحابی بھی نہیں گیا. تو رسول اللہ نے مسجد میں آنے کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اسامہ بن زید کے لشکر میں چلے جاؤ تو تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پیر اور مرشد ہیں، ہماری داڑھی سفید ہے اور آپ ہمیں بھیج رہے ہیں اس بچے کی سرداری میں کہ جس کی عمر 17 سے 19 سال ملتی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں تمہیں جانا ہوگا. رسول اللہ نے دیکھا کہ نہیں جاتے ہیں تو وہاں پر تاریخی جملہ لکھا، کہا رسول اللہ نے کہ جسے فریقین نے لکھا ہے، فرمایا جہزوا جیش اسامہ، لشکر اسامہ بن زید کو پر کر دو صحابیوں کے ذریعے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، اور خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو جیش اسامہ میں لشکر اسامہ میں داخل نہ ہو جائے. اور جانے گرامی یہ ماننا پڑے گا کہ بعض صحابہ کی طرف لعنت خود رسول اللہ کے زندگی میں رسول مبارک، رسول اسلام کے دہان مبارک سے وارد ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد اب جانے گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ پروگرام کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا رسول اللہ مدینے کو خالی کرنا چاہتے تھے منافقین کے وجود سے. رسول اللہ نے یہ کہا سارے کے سارے اصحاب اسامہ بن زید کے لشکر میں چلے جائیں تاکہ جب سب کے سب چلے جائیں گے، بزرگ صحابی بھی چلے جائیں گے تو انہیں عادت ہو جائے گی کہ جو سن میں کم سن ہے اس کی سرداری وہ کر لیں، اس کی سرداری کے ماتحت وہ رہ لیں. ایک یہ فلسفہ تھا اور رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے بزرگ صحابی مدینے سے نکل جائیں تاکہ جب میری شہادت ہو تو علی ابن ابی طالب کو مدینے کی حکومت مل جائے اور کوئی مخالف مولا علی کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو. رسول اللہ کے اس پروگرام کو وہ بھی خوب سمجھ رہے تھے اور اسی وجہ سے بڑے چھوٹی کے صحابہ انہوں نے مخالفت کی. رسول اللہ نے بار بار لعنت کی ہے، لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو جیش لشکر اسامہ میں نہ جائے. اب عزیزان گرامی یہاں پر ایسا نہیں ہے، بہت سارے رسول اللہ کے صحابی ایسے تھے جیسے جناب عباس ہے، مولا امیر المومنین ہے، عمار یاسر ہے. ان افراد کو رسول اللہ نے اپنے قریب رکھا، یعنی جب یہ حکم دیا کہ سب کے سب لشکر اسامہ میں داخل ہو جائے تو اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں رسول اللہ نے جانے سے منع کیا تھا، وہ بنی ہاشم تھے جو کہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے. اب عزیزان گرامی رسول اللہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ جو جانے والے نہیں ہیں تو وقت بڑھتا گیا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات سے 4 دن پہلے پنجشنبے کا دن تھا، جمعرات جسے کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے وہ سرکش صحابہ کہ جو موجود تھے وہاں پر ان سے کہا سب کو بلایا جائے. سب کے سب آئے. رسول اللہ نے کہا ایتونی بقلم و دوات،
مجھے قلم اور دوا جو ہے لا کر دو، میں کچھ تمہارے لیے لکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ میں لکھ لوں گا تو قیامت تک امت افتراق کا اور انتشار کا شکار نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا لکھنے والے تھے؟ سارے کے سارے سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر ابن الخطاب نے رسول اللہ کے سامنے وہاں جسارت کی، کہا ان الرجل لیہجر حسبنا کتاب اللہ، کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ہذیان کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ یہ بات منطق سے دور ہے، اصول عقلیہ سے یہ بات دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے آسمان سے قرآن مجید کو ایسے ہی نازل نہیں کیا، پہلے محمد کو بھیجا، پھر قرآن مجید محمد پر نازل کیا۔ پہلے مفسر قرآن آیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید آیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید دوا ہے، لیکن ہر دوا ہر انسان یہ تشخیص نہیں دے سکتا ہے کہ انسان کا مرض کیا ہے۔ مرض کا دیکھنے والا رسول ہوتا ہے اور امام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن سے دوا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں من محمد و گرامی، انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا ان رجل لا یحجر حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرے صحابی نے کہا نہیں، رسول اللہ کو قلم اور دوا دیا جائے، لیکن ایسا مناقشہ اس وقت ہوا کہ رسول اللہ نے ان افراد سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب تم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو بڑے ادب سے بات کرنا، اونچی اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے بلند آواز سے بات کی۔ رسول اللہ نے کہا سب کے سب گھر سے باہر نکل جائیں۔ روایتوں میں ملتا ہے گھر کے باہر چلے گئے، سب کے سب کو نکال دیا رسول اللہ نے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم پر اعتراض ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان الرجل لا یحجر حسبنا کتاب اللہ جب رسول اللہ نے ایک مرتبہ مانگا تھا تو رسول اللہ نے دوسری مرتبہ کیوں نہیں مانگا؟ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، جب انسان دشمنی پر اتر آتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس سابقہ کے ساتھ کہ رسول اللہ کو یہ افراد قتل کرنا چاہتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے دوسری مرتبہ قلم و دعوت اس لیے نہیں مانگا چونکہ اگر مانگتے تو اس سے بڑی رسول اللہ کی توہین کرنے کے لیے یہ افراد تیار تھے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کی انتقال ہوا اور جناب عباس کہتے ہیں کہ افسوس ہے اس دن کے اوپر کہ جب رسول اللہ کے ساتھ اس زمانے میں رسول اللہ کے ماننے والوں نے اس طریقے سے رویہ اختیار کیا۔ جیسے ہی عزیزان گرامی رسول اللہ کا 4 دن کے بعد انتقال ہوتا ہے تو یہاں پر روایتوں میں ملتا ہے کہ عمر ابن الخطاب نے فوراً تلوار کو نکال لیا اور یہ کہنے لگے کہ کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے کہ تو اس کی میں گردن مار دوں گا۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بڑی محبت تھی رسول اللہ سے، محبت رسول اللہ سے نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غدیر میں اعلان ہو چکا تو وہاں پر اس زمانے میں روایت میں ملتا ہے کہ منافقین کی ایک ٹولی جمع ہوئی تھی جن کی تعداد 32 ملتی ہے، 32 افراد جمع ہوئے اور انہوں نے ایک کانٹریکٹ لکھا اور اس کانٹریکٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کون کون شخص خلیفہ ہوگا۔ اس میں علی ابن ابی طالب کا نام نہیں تھا کہ جس کی طرف امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کانٹریکٹ نامے کو اسلام نے جو نام دیا ہے، چھٹے امام نے جو نام دیا ہے اس کا نام ہے صحیفہ ملعونہ، ایک ایسی کتاب کی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو جانے گرامی وہاں پر یہ طے کیا گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ یہ شخص خلیفہ ہوگا، فلاں شخص خلیفہ ہوگا، فلاں شخص خلیفہ ہوگا، اور علی ابن ابی طالب خلیفہ نہیں ہوں گے۔ اب جانے گرامی جیسے ہی رسول اللہ کا انتقال ہوا تو عمر ابن الخطاب نے تلوار کو نکال لیا اور نکالنے کے بعد کہا کہ کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ جو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کانٹریکٹ لکھا گیا تھا وہ سارے کے سارے 32 افراد مدینے کے اندر جمع ہو جائیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہی بات رہے کہ رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی جب ابو بکر آئے ہیں اور آنے کے بعد دیکھا کہ یہ وحشیانہ طور پر شمشیر نکالے ہوئے ہیں، تلوار نکالے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کیا تم نے قرآن مجید اے عمر پڑھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد سے کہا انکا میتون و انہم میتون، اے محمد آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ کی امت بھی ایک نہ ایک دن ضرور اس دنیا سے اس کے افراد جانے والے ہیں۔ تو جانے گرامی انہوں نے کہا ہاں یہ قرآن مجید میں آیت لکھی ہوئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔
قرآن مجید میں یہ آیت دیکھیے ہمیں علم ہی نہیں تھا. عزیزان گرامی وہ شخص کے جسے علم قرآن کا علم نہ ہو وہ کس طرح سے جو شخص ہدایت اپنے لیے چاہتا ہے, جس کو ہدایت کی ضرورت ہو وہ دوسرے کے لیے ہادی نہیں بن سکتا. عزیزان گرامی جیسے ہی انہوں نے یہ کہا قرآن مجید میں لکھا ہوا انکا میتون و انہم میتون, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے پتا نہیں تھا. اور مقصد اس ناراضگی کا صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ صحیفہ ملونہ پہ جس نے سگنیچر کی تھی وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. جس میں ایک اور ایک شخص ہے کہ جس کا نام تاریخ میں ابو عبیدہ جراح ملتا ہے کہ جو بہت بڑا منافق تھا, اور یہ صحیفہ ملعونہ اس کے ہاتھ میں انہوں نے دے رکھا تھا, یہ کانٹریکٹ اس کے پاس ہوتا تھا. اب عزیزان گرامی جیسے ہی رسول اللہ کا انتقال ہوا بنی ہاشم تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی تدفین کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہاں پر سقیفہ میں جہاں سے تاریخ اسلام بدلی ہے, سقیفہ میں انصار جمع ہوئے. توجہ فرمائیے گا, میں چاہوں گا یہ باتیں عام طور سے بیان نہیں کی جاتی ہیں یا کم و بیش شاید آپ کو معلوم ہو لیکن اس دقت کے ساتھ آپ کو آپ کے علم میں نہ ہو. سقیفہ میں انصار جمع ہوئے تھے, مہاجرین نہیں تھے, انصار جمع تھے. وہاں پر وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے, عزیزان گرامی عرب کی ٹریجڈی یہ ہے کہ عرب میں کبھی بھی دشمنی شروع ہوتی تھی ایک قبیلے سے کی دوسرے قبیلے سے تو وہ صدیوں تک ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر یاد رکھیں. جیسے ہی انصار سقیفہ میں جمع ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مہاجرین علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے. دو قبیلے ہیں نا, ایک تو مہاجرین اور ایک انصار, رسول اللہ کے ماننے والوں سے. مہاجرین وہ ہیں کہ جو مکے میں تھے رسول اللہ کے پاس آئے, اور انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی. تو انصار سقیفہ میں جمع تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مہاجرین علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے, اور اس کی وجہ علی ابن ابی طالب کی عدالت ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاجرین میں سے ہر ایک جو تازہ مسلمان ہے اس کے کسی نہ کسی رشتہ دار کو علی ابن ابی طالب نے سابقہ جنگوں میں واصل جہنم کیا ہے, ان کے درمیان اناد پایا جاتا ہے, دشمنی پائی جاتی ہے. وہ علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے. لیکن اگر علی خلیفہ بن گئے تو ٹھیک ہے, ہم پر ظلم نہیں ہوگا, لیکن اگر علی خلیفہ نہیں بنے تو مہاجرین میں سے جو بھی آئے گا وہ ہمیں تہہ تیغ کر دے گا, کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی مدد کی ہے اسلام کے پھیلنے میں. ہم نے مہاجرین میں مکے والوں کو مارا ہے, ان کے رشتہ داروں کو مارا ہے, تو وہ اپنے لیے سیفٹی محسوس نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ کیا جائے کہ کون خلیفہ بنے, اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے. جیسے ہی عمر بن الخطاب کو یہ پتا چلا کہ سقیفہ میں انصار جمع ہوئے ہیں, وہ آئے, اور روایت میں ملتا ہے کہ ابو بکر موجود تھے رسول اللہ کی جہاں پر جس میں متحر رکھا ہوا تھا. انہوں نے آ کر باہر ہی سے اشارے کے ذریعے بلایا عمر بن الخطاب نے ابو بکر کو, اور کہا سقیفہ میں لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے لیے خلیفہ چننا چاہتے ہیں, تم اور ابو عبیدہ جراح فوراً میرے ساتھ آ جاؤ. روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا, اور اشارہ کرنے کے بعد یہ افراد سقیفہ میں پہنچ گئے. انصار نے دیکھا کہ یہ تو انصار کا مجمع ہے, یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین ہیں, رسول اللہ سے قریب رہنے والے ہیں, ہم بزرگ ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے تم نے کیسے مجال کی کہ رسول اللہ کے بعد اپنے میں سے تم خلیفہ کو چنو. عزیزان گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی, جزئیات پہ مجھے نہیں جانا ہے, لیکن انصار نے کہا دیکھو معاملہ ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہے ہیں, امن میں محسوس نہیں کر رہے ہیں, تو اب 3 صورتیں ہو سکتی ہے, تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اب عزیزان گرامی مہاجرین تو ایک ہی قبیلہ تھا, سارے کے سارے مہاجرین ایک تھے, لیکن مدینے والے جو تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے, انصار کے اندر 2 قبیلے تھے, ایک قبیلہ تھا اوس, دوسرا قبیلہ تھا خزرج. اور عزیزان گرامی اسلام کے آنے سے پہلے 200 سال ان دونوں کے درمیان لڑائی تھی. اوس خزرج سے لڑتا تھا, خزرج اوس سے لڑتا تھا. اب عزیزان گرامی اس فکر کے ساتھ آپ واقعے کو اگر آگے لے جائیں تو روایت میں ملتا ہے کہ انصار نے یہ کہا ان 3 افراد سے کہ بھئی 3 تجویزیں ہیں, یا تو یہ کر لیا جائے کہ ہم میں سے ایک خلیفہ چنا جائے اور تم میں سے ایک خلیفہ چنا جائے. اس کے اوپر ڈسکشن ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم میں سے ایک خلیفہ ہوگا, تم میں سے ایک خلیفہ ہوگا, تو دونوں خلیفہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور ایک ہی حکومت ظاہر سی بات ہے آ جائے گی. انہوں نے کہا چلیے یہ چوائس اچھی نہیں ہے. اس کے بعد کہا کیا پیشکش ہے دوسری؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ وقت کے لیے حکومت کر لیں گے انصار, اور مہاجرین کچھ وقت کے لیے حکومت کر لیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص برسر اقتدار آتا ہے وہ اقتدار کو نہیں چھوڑتا.
پھر اس کے بعد انصار نے یہ کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہو جائے اور اس کا جو وزیر ہو وہ انصار میں سے ہو۔ جیسے ہی ابو بکر نے یہ بات سنی تو انصار کی دبتی رگ کو انہوں نے پکڑا، کہا ٹھیک ہے مہاجرین میں سے ہم میں سے خلیفہ ہو جائے گا، لیکن یہ تو بتلانا کہ انصار کے دو قبیلے یعنی اوس اور خزرج میں سے وزیر کون ہوگا۔ سیاسی یہاں پر انہوں نے اٹیک کیا، کہا کہ کون ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے دو وزیر تو نہیں ہو سکتے ہیں، وزیر تو ایک نہیں ہونا ہے۔ تو میں جیسے ہی یہ معاملہ طے نہیں ہوا تو فوراً اس صحیفہ ملعونہ میں جو لکھا گیا تھا اس کے تحت ایک مرتبہ ابو بکر نے کہا کہ اے عمر آپ بڑے شیخ ہیں، آپ کی بیعت ہم کر لیتے ہیں۔ ابو عبیدہ جراح کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے پلٹ کر کہا کہ نہیں، ہم سے بزرگ آپ ہیں عمر میں، اسی لیے آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور فوراً عمر بن الخطاب نے ابو عبیدہ جراح نے ابو بکر کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ انصار میں چونکہ دو قبیلے تھے کہ جس میں ان کے درمیان اختلاف تھا، ایک قبیلہ آگے بڑھ گیا کہ جس کا نام اوس تھا، اوس والے لوگوں نے بیعت کی، اور خزرجی قبیلے کے سردار کے جن کا نام سعد بن عبادہ ملتا ہے وہ مخالفت پر اترا۔ اب عزیزان گرامی اس واقعے کو لے کر مسلمان یہ کہتا ہے کہ خلافت ابو بکر کے اوپر اجماع ہوا، اتفاق ہوا ساری امت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی الخطا لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت ضلالت کے اوپر اور گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر عزیزان گرامی اسی حدیث کو صحیح مان لیا جائے تب بھی خلافت ابو بکر واضح نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری امت نے ان کی خلافت کے اوپر اتفاق نہیں کیا تھا، ساری امت نے اتفاق نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنے افراد وہاں پر موجود تھے، گنے چنے جو ہے افراد تھے، ان میں بھی اختلاف ہوا۔ اور عزیزان گرامی جب ثقیفہ میں یہ جمع ہوئے ہیں ووٹنگ ہی سے خلیفہ بننا ہے اگر، تو علی بن ابی طالب کو بھی بلایا جاتا، سلمان کو بھی بلایا جاتا، ابو ذر غفاری کو بھی بلایا جاتا، اور عزیزان گرامی سارے کا سارا مدینے کے جو اصحاب ہیں، مطیع اصحاب تھے، وہ کہاں پر تھے؟ لشکر اسامہ میں باہر تھے، مدینے سے باہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اسامہ بن زید کو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور خلافت ابو بکر کو مل گئی ہے تو وہ فوراً وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مجھے تمہارا سردار بنایا تھا اور تم مجھ سے بیعت مانگتے ہو۔ اسامہ بن زید نے کہا، کیونکہ عمر بن الخطاب نے کہا فوراً بیعت کیجئے ابو بکر کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ تو میری بیعت میں ہو، رسول اللہ نے مجھے تمہارا سردار بنایا تھا اور تم مجھ سے بیعت مانگتے ہو۔ عزیزان گرامی وہاں پر اسامہ سے کہا کہ بھائی پہلے بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے، اب آپ اور مزید ہنگامہ نہ کیجیے یہاں۔ عزیزان گرامی اسی بات کو لے کر جب سوالات ہوئے تو آگے اس بات کو ایڈ کرتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ عزیزان گرامی اگر بزرگی ہی معیار ہوتا تو رسول اللہ بھی اپنے زندگی میں ابو بکر کو بزرگی کے معیار کے اعتبار سے فضیلتیں دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر اسامہ کے وقت جو ہے لشکر کا سردار اسامہ بنایا، اگر یہ بزرگی معیار ہوتا خلیفہ کے لیے تو ابو بکر کو بناتے۔ یا مثال کے طور پر جنگ تبوک میں جب رسول اللہ جا رہے تھے تو اپنی زندگی میں اپنے مقام پر جس کو بٹھایا وہ ابو بکر کو نہیں بٹھایا، علی بن ابی طالب کو بٹھایا، گرچہ وقتیہ طور پر یہ آپ مان لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے دلائل ہیں کہ خود رسول اللہ نے بزرگی کو اپنی زندگی میں کسی جگہ معیار نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر کے والد ابن قحافہ جب وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کیسے خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ امت نے یہ کہا میں بزرگ ہوں تو مجھے خلیفہ بننا چاہیے۔ تو جیسے ہی ان کے بابا نے یہ سنا تو کہا کہ بھائی میں تو تم سے زیادہ بزرگ ہوں تو مجھے خلیفہ بننے کا حق زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد عزیزان گرامی وہاں پر یہ جو بزرگی کا معیار لایا گیا ہے قرآن مجید کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کے بارے میں کہ انی عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ گہوارے میں کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ۔
نبوت اور امامت کے لیے بزرگی اور لڑکپن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. جناب یحییٰ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا روایت ملتی ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ قوت کے ساتھ کتاب کو تھامے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ کو حکم عطا کیا، نبوت عطا کی اس وقت کے جب وہ صبی تھے، لڑکپن میں تھے. رضوان گرامی وہ انبیاء کہ جو صرف اور صرف نبی ہیں، رسول ہیں، وہ بچپن سے نبی رسول بن سکتے ہیں، تو فخر انبیاء علی ابن ابی طالب بھی خلیفہ رسول اللہ بن سکتا ہے، گرچہ وہ صحابہ میں عمر میں کم ہو. عزیزان گرامی جب یہ واقعہ ہوا تو یہ ڈھونگ رچا گیا، یہ کہا گیا، اور آج بھی تاریخ میں مسلمانوں کی یہ بات کہی جاتی ہے کہ سارے کے سارے لوگوں نے اجماع کیا، ووٹنگ کی، ووٹنگ نہیں ہوئی تھی وہاں. اور عزیزان گرامی جیسے ہی روایتوں میں ملتا ہے کہ زبردستی بیعت لینا شروع کی اور بڑے ہی سختی برتی گئی تھی اس زمانے میں. بیعت لینا شروع کی گئی، بڑے بڑے اصحاب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ابو ذر کے ساتھ زیادتی ہوئی، آخر وقت زیادتی کرتے رہے. اور عزیزان گرامی جب مستقر ہو گئی حکومت تو اس کے بعد وہ ظلم کیا کہ در علی ابن ابی طالب پر آ گئے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ ظلم ہوا. کہ فاطمہ الزہرا نے کہا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. عزیزان گرامی اگر علی ابن ابی طالب بیعت نہیں کرتے ہیں تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ وہ پیغمبر کہ جس نے انسان کو ہدایت دی ہے اسی کے لخت جگر فاطمہ کے در پر جا کر دروازہ گرائیں اور انہیں مجروح کر دیں. حکومت تو بن گئی تھی نا، لیکن دیکھیے اناد کس حد تک کے تھا کہ یہ جسارت کی کہ آل رسول پر ظلم کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی. یہی وجہ کہ ہے کہ ہمارے اس بات کے اوپر اعتقاد ہے کہ کربلا کی ابتدا ثقیفہ سے ہوئی ہے. اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی خلافت مستقر ہو گئی ایک مرتبہ ابو سفیان آتا ہے. ابو سفیان کون؟ کہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا، فتح مکہ کے وقت آخر اسلام کے مراحل. ابو سفیان آتا ہے اور مولا علی سے کہتا ہے کہ اے علی، انہوں نے آپ کے حق کو غصب کر لیا ہے، خود وہ اقرار کر رہا ہے، آپ کے حق کو ان لوگوں نے غصب کیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے، لشکروں سے بھر دوں گا. تو ایک مرتبہ مولا علی نے اس کی نیت کو جانتے تھے، ظاہر سی بات ہے. مولا امیر المومنین نے کہا کہ تو کب سے اسلام کا غمخوار بن گیا؟ تو کب سے اسلام کا غمخوار بن گیا؟ تو نے تو اسلام کے ساتھ اتنی ساری جنگیں کی ہیں. جناب حمزہ کے شہید کرنے والوں میں تیرا جو ہے بڑا نام آتا ہے. عزیزان گرامی اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ پیش نہاد اس نے ابو سفیان نے کیوں دی تھی؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی حکومت مستقر ہو جائے، علی پر میرا ایک احسان ہو جائے گا تو اس احسان کے بدلے میں کوئی اپنا احسان نکلوا لوں گا. اور عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی مدد لے کر اپنی حکومت کو استوار کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں لعنت وارد کی ہے. تو ملعون افراد سے مولا امیر المومنین مدد لے کر اپنی حکومت کو جو ہے نہیں بنا سکتے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے رد والا جواب سنا تو فوراً پہنچ گیا عمر بن الخطاب کے پاس، ابو بکر کے پاس. اس نے یہ کہا کہ میں بزرگ تمہارا شیخ میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم کس طرح سے حکومت بنا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابو سفیان ابھی بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، تم ایک جھگڑا اور کھڑا نہ کرو، یہ سادہ سا ورق ہے، اس کے اوپر تمہیں جو چاہیے اسے لکھ دینا اور اس کو ہم تیار ہیں تمہاری ساری شرطوں کو قبول کرنے کے لیے، ڈیمانڈوں کو قبول کرنے کے لیے. روایت میں ملتا ہے ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ بڑی آسانی سے ہو گیا ہے تو اس نے دوات اور قلم لیا اور لینے کے بعد کہا کہ شامات کی حکومت جب تک تم لوگ برسر اقتدار رہو گے میرے فرزند معاویہ کو ملنا چاہیے. اور عزیزان گرامی صحیفہ ملعونہ میں یہ طے ہوا تھا کہ معاویہ کو شام کی حکومت دی جائے اور کبھی علی ابن ابی طالب برسر اقتدار نہ آئیں. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جاتا ہے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب کو خلافت اور ظاہری طور پر حکومت مل جاتی ہے تو علی کے مقابلے میں ایک ایسا محاذ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت بھی علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کرے. اور یہ خلفائے ثلاثہ نے اس کے اہتمام کیا تھا. خلیفہ اول نے، خلیفہ دوم نے، خلیفہ سوم نے معاویہ کو برقرار رکھا. کہاں پر؟ شام میں. اور عزیزان گرامی جیسے ہی علی ابن ابی طالب آئے ہیں علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں وہ امام
شام کی حکومت کے لیے سائشتہ نہیں سمجھتا. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، یہ سارے کا سارا پروگرام بنایا گیا تھا اور پروگرام کے تحت تاریخ میں واقعات رونما ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فوراً امت بہک گئی ہو. اس پر رسول اللہ کے دور میں کام کیا گیا. اور عزیزان گرامی، جیسے ہی برسر اقتدار مولا امیر المومنین آئے ہیں 3 جنگیں ہوئی ہیں علی ابن ابی طالب سے. کیا خطا ہے علی ابن ابی طالب کی؟ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب نے اسلام کو پھیلایا ہے. ازواج رسول علی ابن ابی طالب کی مخالفت میں سارے کے سارے صحابہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں وارد ہو گئے. وہ علی کی جس کی امامت کی نص قرآن مجید میں موجود ہے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمارا شیعوں کا اس بات کے اوپر اعتقاد ہے کہ سقیفہ کربلا کی بنیاد ہے. اور عزیزان گرامی، اسی وجہ سے جیسے ہی معاویہ واصل جہنم ہوا تو روایت میں ملتا ہے کہ یزید برسر اقتدار ہوا، آیا، اور آنے کے بعد جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو چکی تھی تو اس نے وہ کلمات کفریہ ظاہر کیے ہیں کہ جو ان کے اجداد کے دلوں میں رہ گئے تھے. منافقت کی حالت ابھی تک آ رہی تھی نا، لیکن جیسے ہی اس نے اقتدار پایا اور حسین کی شہادت ہوئی تو اس نے کہا اب بدر و احد کے جو ہمارے کشتہ تھے، جو ہمارے اس دنیا سے رشتہ دار چلے گئے تھے، ان کا بدلہ اب نکلا ہے.